ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آیا زلف دیاں قسماں قرآن نے خود چاہیا اے ہم سر سونے دا ہم سر سونے دا آیا نہ کوئی آنا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے اس جامعہ کے تعارف کے اندر چند لب کشائی کرنے کا موقع میں اپنے بھائی ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں بڑی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ اور آج الحمدللہ اس جامعہ کے مدرس بھی ہیں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے تو میں ان کو مائک کے اوپر جامعہ کی تعارف کروانے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں میری مراد مفتی محمد صاحب مد ذیل العالی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصر سی دو باتیں عرض کروں گا ایک تو علم کے حوالے سے اور دوسرا جامعہ کے تعارف کے حوالے سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو فرشتوں سے فضیلت دی ہے یعنی انسان کو ملائکہ سے جو افضل بنایا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ رب العزت نے جو انسان کو ملائکہ سے افضل بنایا ہے آخر اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں اس کا خود جواب ارشاد فرمایا ہے جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ جو ہے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں تمہارا کیا مشورہ ہے تو انہوں نے آگے کہا کہ اے اللہ عبادت کرنے کے لیے تو ہم بہت زیادہ ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک عبادت کے لیے تو بہت زیادہ ہیں تو پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں پر ان کو جو مقام دیا ہے اس کی وجہ علم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا فرشتوں کو بھی علم سکھایا پھر بعد میں اللہ رب العزت نے دونوں کا امتحان لیا تو معلوم ہوا امتحان لینا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے پھر اللہ رب العزت نے بعد میں آدم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور فرشتوں کا بھی امتحان لیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر جو فضیلت دی تھی تو وہ علم کی وجہ سے دی تھی تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہے لیکن اسی علم کے اندر ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور اسی علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مسند احمد حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک صحابی تھے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے کے بعد، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اسلام لانے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ قبیصہ ما جاء بک، کون سی چیز آپ کو لے کے آئی؟ تو حضرت قبیصہ نے عرض کیا جئتک لتعلمنی مما ینفعنی اللہ بہ، یا رسول اللہ مجھے علم سکھائیے جو اللہ رب العزت جس کے ذریعے مجھے فائدہ دے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ بات کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے مہمان خصوصی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کے آنے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ بھائی محمد مفتی صاحب کی بات کی طرف توجہ دیں۔ جزاکم اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ قبیصہ کون سی چیز آپ کو لے کے آئی؟ تو حضرت قبیصہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت قبیصہ کے لیے ایک فضیلت ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، اے قبیصہ چونکہ تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو جس پتھر کے پاس سے بھی گزرا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرا ہے، جس ٹیلے کے پاس سے گزرا ہے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام نے حضرت قبیصہ کے لیے فضیلت بیان فرمائی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ بہت بڑی فضیلت کو جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کا مقام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کا مقام وقت کے شاہوں سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے، اور ان کی توہین پہ اللہ وہ ناراضگی اتارتے ہیں کہ پھر لوگ اس ناراضگی کو عبرت کا نشان بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبدوس رحمت اللہ علیہ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبدوس رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ فرمایا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے ہاں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ حضرت عبدوس کہنے لگے کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا، تو اس لیے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس آدمی نے فبصق الرجل فی وجہہ، اس آدمی نے حضرت عبدوس رحمہ اللہ کے چہرے پہ تھوک دیا، چہرے پہ تھوک دیا، حضرت عبدوس کی توہین کی۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فعمی الرجل من وقتہ، آدمی اسی وقت اندھا ہو گیا۔ ایک عالم کی توہین کی تو آدمی اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو ایک عالم کی توہین برداشت نہیں ہے۔ اور علماء جو میں نے عرض کیا ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا مقام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مدارس کی جو تاریخ ہے یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفہ سے جا کے ملتی ہے، وہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ مدارس قیامت تک چلیں گے۔ یہ مدارس انشاءاللہ دین کے قلعے ہیں اور یہ قیامت تک چلیں گے۔ یہ دین پہلے تو مکہ میں آیا تھا، پھر مدینہ میں چلا گیا،
پھر مکہ مدینہ سے کوفہ کے اندر رخصت ہوا، پھر دور دراز ملکوں کے اندر پھیلا، پھر مکہ اور مدینہ سے ہی یہ ہندوستان آیا، پھر ہندوستان کے بعد یہ پاکستان میں آیا۔ تو بہرحال اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بھی اس تاریخ کا حصہ بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ان مدارس کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 بندے بن جاؤ، تینوں میں سے ایک بن جاؤ نجات پا جاؤ گے، تینوں میں سے ایک بن جاؤ نجات پا جاؤ گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کن عالما او متعلما او محبا ولا تکن رابعا فتہلک، کہ یا تو عالم بنو یا متعلم طالب علم بنو یا پھر ان سے محبت رکھنے والے بنو، اور چوتھا بندہ نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب چوتھا بندہ کون ہے؟ تو خود ہی آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ چوتھا بندہ وہ ہے جو ان علماء طلباء سے بغض رکھتا ہو، ان سے نفرت رکھتا ہو، یہ چوتھا بندہ ہے، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، اور باقی حضرات محبت کرنے والے محبین بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا چوتھا بندہ نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اس راستے کے ساتھ، اس طریق کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو الحمدللہ قاری دین محمد صاحب جو ہیں تقریباً 20 سال کا عرصہ ہونے والا ہے کہ اس تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے قرآن مجید کی خدمت لے رہا ہے۔ تقریباً 70 کے قریب طلباء جو یہاں پر قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، 70 کے قریب طلباء جو یہاں پر قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور بہت سارے طلباء، اکثر طلباء ایسے ہیں جو رہائشی ہیں، یہاں پر ہی ان کا کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے۔ اکثر طلباء ایسے ہیں جو رہائشی ہیں، ان کا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ تو طلباء کے اندر تو الحمدللہ یعنی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ مسجد کے اندر شعبہ حفظ کی کلاس ہے، فی الحال تو شعبہ حفظ کی کلاس کی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب یہاں درس نظامی کا آغاز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمت بھی دے، توفیق بھی دے کہ ان قریب جو ہے درس نظامی کا آغاز بھی کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب نے ایک دوسرا قدم بھی اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح امت کے بیٹوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اسی طرح امت کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک قدم اٹھایا ہے کہ بنات کے مدرسے کا آغاز کیا ہے۔ تقریباً 1 سال مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ کہ بنات کا مدرسہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر حفظ جو ہے اس کا شعبہ بھی رکھا ہے، ترجمہ و تفسیر کا شعبہ بھی رکھا ہے کہ جو خواتین مدرسے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتی، صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے سکتی ہیں، تو ان کے لیے ترجمہ و تفسیر بھی رکھا ہے۔ اور عجیب بات اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر الحمدللہ سارے شعبہ جات کا آغاز کروایا ہے۔ 2 سالہ دراست دینیہ اس کا بھی آغاز کیا ہے، وہ شعبہ بھی رکھا ہے کہ جو خواتین، جو عورتیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی، 6 سالہ کورس بڑا ہے نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے ایک دن کے اندر 3-4 گھنٹے کے لیے جو کلاس رکھی ہے وہ 2 سالہ کورس ہے کہ 2 سال کے اندر دین کے موٹے مسائل، قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث مبارکہ کی تعلیم، اس شعبے کا آغاز کیا ہے۔ اور یہ سارا شعبہ جو ہے وفاق کے ساتھ ہے، وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سالہ کورس جو ہے اس کا بھی الحمدللہ آغاز کر لیا ہے۔ تو اس لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بچے کو اور چھوٹی سی
بچی کو انگریزی کی اگر کتاب پکڑائی جائے تو وہ بتائے گی کہ انگریز نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ انگریز نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ افسوس یہ ہے اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے رب کی کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے انگریز کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ انگریزی تو بہت عروج پہ جا رہی ہے، لیکن اس پہ عروج پہ ہونے کی وجہ سے زوال ہمارا قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انگریزی ایک زبان ہے، زبان کی حد تک تو اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن اتنا اپنے سر کے اوپر چڑھا لینا کہ آدمی اپنے دین کو بھول جائے، دین کی زبان کو بھول جائے، تو ایک دین کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو بھی دینی تعلیم کا آغاز کروائیں۔ اگر بچے یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہم بڑے سفارشی تلاش کرتے ہیں، دیکھنا چاہیے کل قیامت کے لیے بھی ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ نہیں، کل قیامت کے دن بھی ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی نسلوں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ دین کا سب سے پہلا حکم جو اترا تھا وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ دین کا سب سے پہلا حکم تعلیم حاصل کرنے کا آیا تھا، لیکن اسی کے اندر ہم نے کوتاہی کی۔ جب پہلے حکم کے اندر کوتاہی شروع ہو گئی، باقیوں کے اندر تو خود بخود ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے تعلیم کے اندر ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہمیں بچوں کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور خواتین کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اور زیادہ تر جو ہمیں دین ملا ہے وہ خواتین کی تعلیم سے آیا ہے۔ دین کا جتنا بڑا حصہ آپ حیران ہوں گے، دین کے حصے اگر 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کی ماں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 حصے منقول ہیں، صرف حضرت عائشہ سے، اور باقی 1 حصہ جو ہے وہ باقی صحابہ کرام اور باقی ازواج مطہرات سے منقول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا کتنا بڑا حصہ پہنچانے والی ایک خاتون ہے۔ تو اور ایک خاتون کے اگر تعلیم کا انتظام کیا جائے تو پورے کے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ خاتون کی تعلیم کا انتظام کیا جائے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے خواتین کی تعلیم کے اندر بہت زیادہ بے توجہی کی، بہت زیادہ بے پرواہی کی۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو جو ہے اپنی بہنوں کو تعلیم دی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جس طرح پہلے معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے تو مزید آگے بھی بگڑ جائے گا۔ تو بہرحال جو بچے تو یہاں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ داخلے کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ حفظ کے اندر تو بچوں کا داخلہ وہ تو سارا سال ہی چلتا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ داخلہ کھلا ہوا ہے اور پڑھائی بھی جاری ہے۔ اور جو بنات کے اندر، بچیوں کے اندر جو داخلہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، البتہ پڑھائی کا جو آغاز ہوگا وہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا، لیکن داخلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو ابھی بھی جو کوئی نام پیش کرنا چاہے تو اس کو ہم قبول کریں گے۔ اس لیے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو تعلیم والا گھر بنائے، بچوں کو بھی تعلیم دے اور بچیوں کو بھی تعلیم دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ارادہ تو سب کرتے ہیں نا جی، انشاءاللہ ارادہ تو سب ہی کر لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین کی تعلیم دینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ بڑے اچھے انداز کے اندر جامعہ کا تعارف بھی کروایا، اور جامعہ کے اندر ہونے والے بہت سے شعبہ جات کا تعارف کروایا۔ ایک بات آپ کے سامنے کر کے اپنے